نہیں اجزانے محترم. ہم اتنے سخت ہیں کہ روایات کہتی ہے کہ شیشے کو توڑ دیا جائے, شیشے کو چکنا چور کر دیا جائے نا, شیشہ جڑ سکتا ہے, لیکن جو آخری زمانے میں امتحان ہوگا نا وہ اتنا سخت ہوگا جیسے ایسا ٹوٹے گا انسان کہ جوڑنا مشکل ہو جائے گا. یعنی ہم اس کو سنجیدہ لیں عزیزان محترم. یعنی یہ درس واقعاً یہی ایک راستہ ہے جو بچا سکتا ہے, اور کوئی راستہ نہیں حسینیت کا. اگر امام نے قبول کر لیا تو امام ہمیں کھینچ لیں گے. یعنی ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں. یہ ہمیں ڈیسائیڈ خود کرنا ہے. اب آپ کو انگلی پکڑ کے زبردستی کوئی نہیں لے کے جا سکتا, کوئی بھی نہیں لے کے جا سکتا. اگر یہ زبردستی لے کے جاتا تو پروردگار یہ پورا سسٹم ڈیزائن ہی نہیں کرتا, ایسے ہی بھیج دیتا سب کو ایسے ہی بھیج دیتا جنت میں. ضرورت ہی کیا تھی, کیا ضرورت تھی دون بنانے کی؟ ویسے ہی چلے گا. نہیں, عہد لیا اس عالم زر میں, بھیج دیا. یہاں آئے ہم بھول گئے, فراموش کروا دیا. اب فراموش کو یاد دلانے کے لیے نمائندے بھیجے اپنے. اب جس نے جتنا اچھا یاد کیا اتنی اس نے وفا کی عہد سے, اور جس نے نہیں کی اس نے اس عہد کو توڑ دیا, اور جس نے عہد توڑ دیا وہ فاسق ہو گیا, اور جو فاسق ہو گیا, فسق ہو گیا, وہ پھر برباد ہے, اور وہ پھر خدا کے مقابلے میں ہے. جو خدا کے مقابلے میں ہے, دوسرا سسٹم کوئی نہیں ہے. یا تو آپ اس کو فالو کریں, اگر نہیں کرتے تو پھر آپ اس کے مقابلے میں آ گئے. کربلا یہی ڈیفائن کر رہی ہے کہ راستے زندگی میں صرف دو ہیں, یا حق یا باطل, تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے. اب یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ ابھی حق کیا ہے, ابھی حق کہاں پر ہے, ابھی میری ڈیوٹی کیا ہے, حق کیا بنتا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے, کس طرح بڑھنا چاہیے. چاہے دنیا میں آپ ہر جگہ, ہر لوگ دنیا میں ہر کوئی الگ الگ طریقے سے رہتا ہے, الگ ماحول ہے, لیکن الگ جگہ رہنے سے حق تبدیل نہیں ہو جاتا. یہ نہیں سکتے کہ آپ, اب میں ابھی ویسٹ میں رہ رہا ہوں, کسی ملک میں رہ رہا ہوں تو شاید مجھے کچھ ہو. نہیں, حق ایک ہی ہے. اور یہ جو حق ہے یہ قربانی مانگتا ہے, یہ قیمت مانگتا ہے. حق کے بدلے سولی چڑھا دیا, لوگوں نے میرا مرتبہ کتنا بڑھا دیا. سولی چڑھایا جائے گا, کیوں؟ کیونکہ تاریخ گواہ ہے, جس نے حق کہا اس کو لٹکا دیا گیا. لیکن کب تک لٹکائیں گے؟ اگر آپ ان جن سولیوں پہ چڑھایا جاتا ہے انہی کو توڑ دیں, یہ تو طاقت چاہیے. پھر تو طاقت کا توازن کب ہاتھ میں آئے گا, کب ہاتھ میں آئے گا طاقت کا توازن؟ یعنی استعمار, استکبار, فرعونیت جو پوری دنیا میں ہے, پہلے صرف ایک مصر تھا اور ایک فرعون تھا. وہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں, یعنی میں جس کو دل چاہے ماروں, میں جس کو دل چاہے زندان میں ڈالوں, میں کچھ. فرعون اپنے اندر الوہیت رکھتا تھا, مانتا نہیں تھا کسی کو اپنے علاوہ پروردگار, یعنی ہو ہی نہیں سکتا جو میں چاہوں وہ کروں. لیکن کیا کیا خدا نے؟ اسی کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کی. وہ جو بچوں کو مار رہا تھا وہی بچہ گھر میں آ کے پرورش کروا رہا ہے. یہ ہے خدا کی اسٹریٹجی. یعنی سمجھنے کی کوشش کریں, قرآن صرف اس لیے نہیں ہے کہ مردے کو ثواب کے لیے بخش دیں, آپ عبرت لیں قرآن سے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اتنا جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا تھا, اتنا اس کا سسٹم اسٹرانگ تھا کہ پورے علاقے میں جہاں جہاں بچہ ہونا ہے سب اس کو پتا تھا, سب کو مار رہا ہے کہ اس کا سسٹم ڈسٹرب نہ ہو. لیکن اسی کے گھر میں پروردگار نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی. یہ خدا کا سسٹم ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھ پر توکل کرو گے تو پھر تمہیں دنیا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتی اس بارے میں.